بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ربا یا سود سے متعلق وفاقی شرعی عدالت میں کیس چل رہا تھا۔ اس کیس کا آج تاریخی فیصلہ ہوا ہے۔ عدالت نے کیا کہا ہے کہ ربا، سود، انٹرسٹ کا اب کیا ہوگا اور تمام جو بینک ہیں ان کی ٹرانزیکشن اب کیسی ہوں گی، اور جن جن بینکس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کو اس کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، بینکوں کو کیا کہا گیا ہے۔ چونکہ اکثر لوگوں کے پیسے بینکوں میں موجود ہیں تو اس حوالے سے انٹرسٹ ایکٹ 1839 اور منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، اور سود سے پاک بینکاری نظام سے متعلق کیا کیا باتیں کی گئی ہیں، آج کی ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیل۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے مین موضوع کی جانب۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو 5 سال میں سود سے پاک نظام نافذ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک ربا سے مکمل پاک نظام ملک میں نافذ کیا جائے۔ کٹ ڈیٹ جو ہے اس میں 31 دسمبر 2027 کی دے دی ہے کہ ربا سے پاک نظام ملک میں نافذ کیا جائے گا، اور عدالت نے جو فائننگ دی ہے اس نے کہا ہے کہ ملک پاکستان سے ربا کا خاتمہ ہر صورت کرنا ہوگا۔ وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خاتمے کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی شرعی عدالت کے جسٹس ڈاکٹر سید انور نے فیصلہ پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام علماء اور اٹارنی جنرل کو سنا، ربا کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا معاشی نظام سود سے پاک ہونا چاہیے۔ ملک سے ربا کا خاتمہ ہر صورت کرنا ہوگا۔ پاکستان میں پہلے سے کچھ جگہوں پر سود سے پاک نظام بینکاری موجود ہے۔ حکومت اندرونی بیرونی قرضوں اور ٹرانزیکشن کو سود سے پاک بنائے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 2 دہائیوں بعد سود سے پاک نظام کے لیے حکومت کا وقت مانگنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی 2 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی سود سے پاک نظام کے لیے حکومت وقت نے ٹائم مانگا ہے عدالت سے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ عدالت نے 318 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا ہے کہ آرٹیکل 38F پر عمل درآمد ہوتا تو ربا کا خاتمہ دہائیوں پہلے ہو چکا ہوتا۔ اسٹیٹ بینک کے اسٹریٹجک پلان کے مطابق 30% بینکنگ اسلامی نظام پر منتقل ہو چکی ہے۔ اسلامی اور سود سے پاک بینکاری نظام کے لیے 5 سال کا وقت کافی ہے۔ توقع ہے کہ حکومت سود کے خاتمے کی سالانہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ 2 دہائیوں بعد بھی سود سے پاک معاشی نظام کے لیے حکومت کا وقت مانگنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلے میں ویسٹ پاکستان منی لانڈر ایکٹ اور انٹرسٹ ایکٹ 1839 اور سود کے لیے سہولت کاری کرنے والے تمام قوانین اور شکوں کو شریعت کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلے میں کہنا ہے کہ سود سے پاک نظام بینکاری کا اطلاق ممکن ہے۔ اسلامک بینکنگ اور سود سے پاک بینکاری نظام 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ربا کا خاتمہ اسلامی نظام کی بنیاد ہے۔ کسی بھی طرح کی ٹرانزیکشن جس میں ربا شامل ہو وہ غلط ہے۔ ربا کا خاتمہ اور اس سے بچاؤ اسلام کے عین ممکن ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ قرض سمیت کسی بھی صورت میں لیا گیا سود ربا میں آتا ہے۔ حکومت کی جانب سے اندرونی ہو یا بیرونی قرضوں پر سود دینا ربا میں آتا ہے۔ ربا کی مکمل ممانعت ہے۔ حکومت اندرونی و بیرونی قرضوں اور ٹرانزیکشن کو سود سے پاک بنائے۔ IMF اور ورلڈ بینک سمیت بین الاقوامی اداروں سے ٹرانزیکشن سود سے پاک بنائی جائے۔ فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت کا کہنا ہے کہ اس پر متفق ہیں کہ اسلامک بینکنگ مکمل طور پر مختلف ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے دیے گئے موقف سے متفق نہیں ہے۔ ربا اسلام قرآن و سنت کے تحت ممنوع ہے۔ بینکنگ میں شرع سود رہا ہے۔ اسلامی بینکاری نظام رزق سے پاک اور استحصال کے خلاف ہے۔
मुल्क से रिबा का खात्मा हर सूरत करना होगा। चीन भी सूद से पाक बैंकारी की तरफ जा रहा है, ये अदालत ने कहा है। विफाकी शरई अदालत ने फैसले में कहा है कि रिबा का खात्मा इस्लाम के बुनियादी असूलों में से है। बैंकों का कर्ज की रकम से ज्यादा वसूल करना रिबा के जुमरे में आता है। बैंकों का हर किस्म का इंटरेस्ट रिबा ही कहलाता है। कर्ज किसी भी मद में लिया गया हो, उस पर लागू इंटरेस्ट रिबा कहलाएगा। चीन भी इस्लामी शरई निज़ाम के मुताबिक सूद से पाक बैंकारी की तरफ जा रहा है। अपने फैसले में विफाकी शरई अदालत ने कहा है कि हुकूमत बैंकिंग से मुतल्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज़ हर कानून से निकाले। हुकूमत के वो तमाम कवानीन जिनमें सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसको फौरी खारिज किया जाए। वो तमाम कवानीन जिनमें सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस्लामी शरीयत के मुनाफी करार दिए जाते हैं। 1 जून से वो तमाम शिकें जिनमें सूद का लफ्ज़ मौजूद है, वो कल अदम तसव्वुर होंगी। विफाकी शरई अदालत का फैसले में ये भी कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए इक़दामात करे। अटारनी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि सूदी निज़ाम के खात्मे में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट शरीयत एपीलेट बेंच ने 2001 में सूदी निज़ाम के खात्मे के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। अदालत को बताया जाए कि सूदी निज़ाम के खात्मे की कानून साजी के लिए कितना वक्त दरकार है। इस्लामी बैंकारी निज़ाम में इस्तेसाल के ख़िलाफ़ और रिस्क से पाक है। ये जजमेंट ऑन रिबा शरीयत पिटीशन नंबर 30L ऑफ 1991 एंड ऑल अदर 81 कनेक्टेड मैटर्स रिलेटिंग टू रिबा इंटरेस्ट, और इसका डेट ऑफ डिसीजन जो है वो 28/4/2022 है। तो दोस्तों, ये फैसला है जिसमें अदालत ने लफ्ज़ सूद निकाल देने का हुक्म दिया है, और अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि 5 साल के अंदर अंदर ये जो फैसला है इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी 31 दिसंबर 2027 तक का टाइम जो है वो मांगा गया है, और अदालत ने ये टाइम दे दिया है 5 साल का। और 31 जून तक जो है ये समझा जाएगा कि ये तमाम तर मामला जो है वो कलअदम हो चुका है। जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ सूद मौजूद है, ये इसी साल 30 जून से पहले जो है उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस लफ्ज़ को वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी 30 जून से पहले। और कमाल की बात यह है कि अदालत ने ये फैसला अगरचे देर से सुनाया है, इसको बहुत पहले सुना देना चाहिए था। ये 1991 की पिटीशन है, और फिर 81 और पिटीशन है, और उस पर इस तरह की जो जजमेंट आई है ये बड़ी शानदार जजमेंट है। ये तारीखी फैसला है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और अदालत ने बिल्कुल बेहतरीन ये बात की है कि आखिर हमें क्यों समझ नहीं आ रही है कि जनाब ये मजीद टाइम मांगा जा रहा है। अब तक हुकूमत क्या करती रही है। बड़े शानदार और कट डेट का आ जाना ये एक ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, फैसला है, और पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले से मुतल्लिक क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चूँकि इस फैसले पर आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए देखते हैं कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं।